بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جانب غزہ میں انسانی المیہ گمبھیر سے گمبھیر تر ہو رہا ہے، دوسری جانب اسرائیل کے اندر سے غزہ کی جنگ کے حوالے سے سیاسی و عسکری قیادت کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہونے کی خبریں آنے لگی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نتن یاہو کی حکومت غزہ میں جاری جنگ کے مستقبل کے متعلق کئی راستوں پر غور کر رہی ہے، اور یہی معاملہ پیر کے روز ہونے والی کابینہ کے اجلاس میں زیر بحث آیا۔ رپورٹس کے مطابق پہلا راستہ یہ ہے کہ حماس پر دباؤ بڑھانے اور قیدیوں کے معاملے میں رعایتیں حاصل کرنے کے لیے نئی فوجی کارروائی شروع کی جائے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ غزہ میں حماس کے مرکزی کیمپوں کو محدود پیمانے پر گھیرے میں لے لیا جائے، تاہم یہ حکمت عملی انسانی امداد کی ترسیل کے تسلسل سے متعلق چیلنج پیدا کر سکتی ہے۔ تیسرا راستہ مکمل زمینی جلغار ہے، جس میں ان علاقوں میں بھی فوجی داخلہ شامل ہوگا جہاں اسرائیلی افواج پہلے نہیں گئیں۔ ادھر اسرائیلی میڈیا نے یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج کے سربراہ ایال ضمیر نے کہا ہے کہ یہ ہفتہ فیصلہ کن ہوگا، جس میں یہ طے ہو جائے گا حماس کے ساتھ قیدیوں کا تبادلہ ممکن ہے یا نہیں۔ ضمیر کے بیانات کابینہ کے اندر جاری اختلافات کے بیچ میں سامنے آ رہے ہیں۔ بعض وزراء نے مکمل زمینی یلغار کے حق میں فیصلہ دیا ہے، مگر ایال ضمیر اس موقف کے خلاف ہیں اور مکمل جنگ میں الجھے بغیر محدود فوجی کارروائی کے حامی ہیں تاکہ حماس پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ اخباری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی سیکورٹی اور ادارے مطالبہ کر رہے ہیں کہ سیاسی قیادت جنگ کے خاتمے یا اسے فوجی طریقے سے نمٹانے کے لیے فوری اور واضح فیصلہ کرے تاکہ بے یقینی کی کیفیت ختم ہو۔ ایال ضمیر نے سیاسی قیادت کو خبردار کیا ہے کہ اگر فوج غزہ میں طویل عرصے تک رہی تو اس کی صلاحیتیں کمزور پڑ سکتی ہیں۔ انہوں نے سیاسی قیادت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں فوج کی حیثیت واضح کرے۔ فوج کے سربراہ نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ وہ غزہ پر مکمل قبضے کے مخالف ہیں اور صرف گھراؤ اور دباؤ کی کارروائیوں کے حق میں ہیں۔ ضمیر نے کہا کہ غزہ میں طویل قیام فوج کو تھکا دے گا اور یہ چیز دراصل حماس کے کام آئے گی، جبکہ فوج کسی بھی قیمت پر قیدیوں کے تبادلے کے لیے تیار ہے۔ دریں اثنا حماس کی جانب سے ان میڈیا رپورٹس کی سختی سے تردید بھی سامنے آ چکی ہے، جن میں امریکی ایلچی ایس وٹکوف نے دعویٰ کیا تھا کہ حماس نے ہتھیار ڈالنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ حماس نے واضح طور پر کہا ہے کہ جب تک قابل اسرائیل کا وجود باقی ہے، فلسطینی مزاحمت اس کا اسلحہ ایک قومی اور قانونی حق ہے جس کی توثیق عالمی قوانین اور مواثیق نے بھی کی ہے۔ ہم اپنے حقوق کی مکمل بحالی کے بغیر، خاص طور پر ایک مکمل خود مختار فلسطین ریاست کے قیام اور اس کا دارالحکومت القدس کے بغیر اس مزاحمت سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔